تنہائی میں سوچنے کا موقع ملا تو پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کتنے پیچیدہ معاملات ہیں۔ ابھی تک عبدالحق کو نہ تو نور بانو کی موت کا علم تھا، نہ بیٹے کی پیدائش کا، بلکہ عبدالحق کیا کسی کو بھی یہاں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگر خدا نخواستہ اسے بھی کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بیچارے ملازم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ وہ یہ سب کچھ کیسے نمٹاتے؟ جب تک دوسری طرف سے رابطہ نہ ہوتا وہ بے بس ہوتے اور اپنے طور پر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ نوریز کو تو خیر وہ جانتی تھی، لیکن رشیدہ پر اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ کیسے اتنی بدل گئی؟ اور سچ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اور نوریز نے جھیلا وہ ان کی حیثیت اور ذمہ داری سے بہت بڑھ کر تھا۔ تھوڑی دیر بعد رشیدہ اس کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آئی۔ اس نے پھر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسے خیال آیا کہ ایک بات تو اس نے ابھی تک پوچھی ہی نہیں، صاحب کا فون تو نہیں آیا؟ اس رات کے بعد ہم آج صبح ہی تو آئے ہیں، اس وقت سے تو فون نہیں آیا۔ رشیدہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے بھی انہیں اطلاع نہیں دی؟ کیسے دیتے بی بی صاحبہ، ہمارے پاس نمبر نہیں ہے۔ ارجمند سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو اچھا ہی ہوا بی بی صاحبہ، ارجمند نے اسے چونک کر دیکھا۔ اگر ان کا فون آ جاتا یا ہمارے پاس نمبر ہوتا تب تو یہ راز کھل ہی جانا تھا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ارجمند نے سوچا، بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کی رضا شامل ہے میرے فیصلے میں۔ اور اسے خیال آیا کہ یہ بات تو اسے خود بھی سمجھ لینی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، دماغی طور پر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ رشیدہ اسے کھلانے کے بعد چلی گئی۔ ارجمند محسوس کر رہی تھی کہ اسے بہت کچھ سوچنا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ وہ ابھی عبدالحق کو فون کر دے، لیکن یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ابھی یہ مناسب نہیں ہے، ابھی وہ بہت کمزور تھی اور اس نے ایک بہت بڑی بات کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوریز دونوں سرٹیفکیٹ لے آیا۔ کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں چھوٹی بی بی، ایک جان پہچان بن گئی ہے، اس لیے کام آسانی سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ نوریز کے جانے کے بعد اس نے جو پہلا سرٹیفکیٹ کھولا وہ ننھے نور الحق کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ اس میں صرف باپ کا نام درج ہے، ماں کا نہیں۔ دوسرا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہی وہ ضبط نہ کر سکی اور دیر تک روتی رہی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ نور بانو ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے۔ اس کے لیے تو وہ بہت ذاتی نقصان تھا۔ ذرا دیر بعد طبیعت سنبھلی تو اس نے نور بانو کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا جائزہ لیا۔ طبی اصطلاحات تو وہ نہیں سمجھ سکی، لیکن یہ واضح تھا کہ موت کا سبب السر تھا۔ ایک خیال کے زیر اثر اس نے سرٹیفکیٹ میں وقت دیکھا، پھر اس نے نور الحق کی پیدائش کا وقت دیکھا۔ نور الحق نور بانو کی موت کے 70 منٹ بعد پیدا ہوا تھا۔ اسے ملال ہونے لگا۔ وہ آپی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، لیکن وہ بھی انہیں نہیں مل سکی۔ وہ پھر رونے لگی۔ کیسی محروم زندگی تھی ان کی، اور موت بھی محرومی کی، بلکہ قسمہ پرسی کی۔ کسی اپنے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ اس کا سبب وہ خود ہی تھیں، وہی تو اسے لے کر یہاں آئی تھیں ضد کر کے، اور زندگی کی تمام محرومیوں کے ازالے کے لیے ایک آغا جی کی محبت ہی کافی تھی۔ اسے وہ محبت مل جائے تو وہ آخرت کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہ کرے۔ اس سوچ پر اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے اسے ذہن سے جھٹک دیا، لیکن سوچوں پر کس کا اختیار ہے؟ اور آدمی جسمانی طور پر بہت کمزور ہو تو وہ تو اختیار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا، کاش نور الحق آپی کی موت سے چند منٹ پہلے ہی پیدا ہو گیا ہوتا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپی کو تو اس کی اطلاع بھی نہ ملتی، ان کا تو آپریشن ہو رہا ہوتا۔ مگر پھر اچانک اس بات کی ایک اہمیت اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ فرق تو راز کھولنے والا ہے۔ آپی نور الحق کی پیدائش سے 70 منٹ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ بات کسی کو معلوم ہو تو کون اسے آپی کا بچہ مانے گا؟ حل بھی اسے فوراً ہی سوجھ گیا۔ آپی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے چھپانا ہوگا۔ وہ تو ویسے بھی چھپانا ہی تھا۔ اس میں موت کا سبب السر جو لکھا تھا۔ ایک اور بات کے بارے میں سوچ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب وہ خیریت سے گھر آ چکی ہے تو اسے فوراً عبدالحق کو فون کرنا چاہیے۔ پہلے تو جواز موجود تھا، لیکن اب تاخیر کی تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ ایک جھوٹ زندگی بھر کے لیے بہت کافی تھا جو اسے آپی کی خاطر نبھانا تھا۔ بولنے سے تو وہ بچنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی سمجھ تو نہیں جائے گا۔ نا تجربہ کاری کی وجہ سے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رشیدہ کی تجربہ کاری میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ اب تو اس کا خلوص بھی سچا تھا۔ تجربے کا تو یہ حال تھا کہ شام تک وہ خود کو بہت توانا محسوس کرنے لگی۔ تکلیف میں بھی بڑی حد تک کمی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی
کہ رشیدہ کے احسان کا صلہ تو وہ دے ہی نہیں سکتی۔ رات کو رشیدہ اس کے لیے کھانا لائی تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے رشیدہ کہ میں اٹھ کر چل پھر سکتی ہوں۔ یہ سن کر رشیدہ تو دہل ہی گئی۔ ایسا سوچے بھی نہیں بی بی صاحبہ، ٹانکے کھل گئے تو مصیبت ہو جائے گی۔ ہاں، کل سے تھوڑا سا ٹہل سکیں گی آپ۔ تب ارجمند نے اس سے وہ اہم سوال کیا، مجھے دیکھ کر کوئی پہچان سکتا ہے؟ شرم کی وجہ سے اس نے ادھوری بات کی۔ کیا؟ پہلے تو رشیدہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، مگر پھر ارجمند کے چہرے کی تمتماہٹ نے بات واضح کر دی۔ یہ کہ بیگم صاحبہ نہیں، آپ ماں بنی ہیں، اس نے کہا۔ ارجمند نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دیکھیں، صاحب کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا، رشیدہ نے کہا، پر آپ کی ساس کا نہیں کہہ سکتی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر بولی، میرا خیال ہے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کا بھی تو آپریشن ہوا ہے نا، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تو کسی کو کیا پتا، جب سب معاملات الٹ رہے ہیں تو آپ کا آپریشن السر کا ہوا اور بیگم صاحبہ کا بچے کا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اب ارجمند کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تو اب مجھے آغا جی کو فون کرنا چاہیے، میری ماں نے تو کل کر لیجئے گا۔ ارجمند کسی گہری سوچ میں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دوران انہوں نے فون کیا ہوگا اور فون ریسیو نہ ہونے پر بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ وہ کہتے کہتے رکی اور کسی غیر مرئی نقطے کو نظریں جما کر پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، ہاں، اب میں محسوس کر سکتی ہوں، وہ بہت پریشان ہیں۔ رشیدہ اسے پریشانی اور تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تم نہیں جانتی رشیدہ کہ وہ آپ ہی سے کیسی محبت کرتے ہیں، وہ ان سے بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتی، رشیدہ نے دل میں سوچا، لیکن یہ جانتی ہوں کہ آپ ان سے کیسی محبت کرتی ہیں۔ اگر میں نے انہیں فون نہیں کیا تو شاید وہ خود ہی یہاں چلے آئیں گے، ارجمند نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ آپ ہی نے منت والا چکر نہ چلایا ہوتا تو شاید اب تک وہ آ چکے ہوتے۔ وہ اس وقت سچ مچ عبدالحق کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر جو گھبراہٹ اور پریشانی کا بوجھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، عبدالحق کا ہے۔ وہ خود چلے آئیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ رشیدہ نے کہا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوگا۔ نہیں رشیدہ، تم مجھے فون اٹھا کر دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ رشیدہ فون کی طرف بڑھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ انہی کا فون ہے، لاؤ جلدی سے دو مجھے، ارجمند نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ اور رشیدہ کی سمجھ میں اب تک کہی ہوئی اس کی ہر بات یاد آ گئی، وہ محبتیں بھی اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ گھنٹی یوں چیخ رہی تھی جیسے کوئی مطالبہ کر رہی ہو۔ رشیدہ نے بڑی احتیاط سے انسٹرومنٹ اٹھایا اور ارجمند کی طرف لے چلی۔ وعلیکم السلام، عبدالحق نے ارجمند کے سلام کا جواب دیا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ فون ریسیو ہو گیا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ رات گزارنا آسان نہ ہوتا۔ تم کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ جی، اب تو بہت بہتر ہے، اس جملے نے اور پھر ارجمند کی آواز کی کمزوری نے ثابت کر دیا کہ اس رات نور بانو نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس خیال نے اسے اور پریشان کر دیا۔ تو کیا ارجمند اور نور بانو دونوں کی طبیعت خراب تھی اس رات؟ پرسوں رات میں فون کرتا رہا، کسی نے فون ریسیو نہیں کیا، تب سے بہت پریشان ہوں میں۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، سب اسپتال میں تھے۔ یہ اندازہ تو عبدالحق کو اس رات بھی ہو گیا تھا۔ ہوا کیا؟ سب خیر تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا دل خوف سے بوجھل تھا۔ آغا جی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا؟ ارجمند کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ وہ ننھے بچوں کی طرح اس سے تائید طلب کر رہی تھی اور وہ اسے دلاسا بھی دے رہی تھی، جیسے کسی خبر کے لیے تیار کر رہی ہو۔ شاید وہ اسے یاد دلا رہی تھی، بے شک سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی، میں نے رشیدہ سے انسٹرومنٹ لا کر دینے کو کہا تھا۔ وہ اس طرف گئی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ چند لمحوں کا فرق تھا، ورنہ یہ فون میں نے ہی کیا ہوتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ فون نہیں کر پائی اور آپ کا فون آ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ رہا ہوں، میں اسے تمہاری ہی فون کال سمجھوں گا، عبدالحق نے کہا۔ مگر مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ خوشخبری ہے آغا جی، آپ باپ بن گئے، بیٹا مبارک ہو آپ کو۔ عبدالحق کے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا میری نسل میں پہلا پیدائشی مسلم۔ ہولڈ کرو ارجمند، میں ابھی آیا۔ اس نے ریسیور رکھا اور شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں ارجمند،
تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آغا جی۔ ارجمند کے لہجے میں گہری افسردگی در آئی۔ خبر سنانے والا نہ کسی ستائش کا حقدار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مستوجب سزا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ آدمی کی مرضی اس کا ظرف ہو نہ ہو، ذمہ داری تو اسے نبھانی پڑتی ہے۔ عبدالحق کا دل ڈوبنے لگا۔ ارجمند نے بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن ڈوبتا ہوا آدمی تو تنکا بھی تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ نور بانو تو خیریت سے ہے نا؟ وہ جان گیا تھا، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ مجھے افسوس ہے آغا جی، میرے بس میں ہوتا تو جان دے کر بھی۔ ارجمند کی آواز ٹوٹ گئی، اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیں بی بی صاحبہ۔ عبدالحق کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ بے ساختہ اس نے زیر لب کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بے شک سب اللہ ہی کا ہے اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ دوسری طرف سسکیاں تھم گئی تھیں اور ارجمند کہہ رہی تھی، میرا بھی آپریشن ہوا تھا، مجھے آج ہی ہوش آیا ہے، ورنہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی۔ عبدالحق نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیا تکلیف تھی جس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہوا۔ نوربانو کا غم اتنا بڑا تھا کہ وہ تو بیٹے کی خوشی بھی بھول بیٹھا تھا۔ ارجمند کی کیا فکر کرتا؟ جو اللہ کی مرضی، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ میں کل آ رہا ہوں ارجمند، تم فکر نہ کرو، خود کو سنبھالو۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ بات اس نے بڑے رسمی لہجے میں کہی ہے، لیکن اس وقت اسے نوربانو کے سوا کسی کا خیال نہیں تھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ سانس لینا خودکار عمل نہ ہوتا تو شاید وہ مر چکا ہوتا۔ ذہن میں کوئی سوچ، کوئی خیال تک نہیں تھا۔ وہ تو جیسے کسی قبر میں تھا۔ فون کی گھنٹی اسے نہ چونکاتی تو شاید وہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ اس نے چونک کر سوچا، یہ ارجمند ہوگی۔ دل میں ایک سختی سی ابھری، وہ کیوں اس سے بات کرے؟ کئی گھنٹیوں کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ پھر اندر سے کسی نے کہا، اس میں بیچاری ارجمند کا کیا قصور؟ اس نے ریسیور اٹھایا اور بڑی بے رخی سے کہا، کیا بات ہے؟ کہا نا کل پہنچ جاؤں گا۔ جواب میں ساجد کی حیران سی آواز سنائی دی، السلام علیکم چاچا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ اسی لمحے ریسیور سے حمیدہ کی آواز ابھری، تو کیسا ہے پتر؟ نہ جانے کیوں دل بہت گھبرا رہا تھا میرا۔ بری خبر ہے اماں۔ وہ جیسے پھٹ پڑا، پہلی بار اپنے بوجھ میں کسی کو شریک کرنے کا موقع ملا تھا۔ کیا ہوا پتر؟ حمیدہ تو جیسے دہل گئی۔ وہ اماں، وہ نوربانو، وہ چلی گئی۔ نہ جانے کیسے وہ یہ الفاظ ادا کر پایا، مگر اسے لگا دل پر سے کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ ارے کب؟ یہ کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے اماں۔ زبیر بھائی سے میری بات کرا دو۔ حمیدہ نے شاید ساجد کو زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا، پھر جھجکتے ہوئے بولی، اور بچہ؟ تب عبدالحق کو اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ ہاں اماں، بیٹا ہوا ہے، تمہارا پوتا، شاید وہ خیریت سے ہے۔ شاید کا مطلب تجھے معلوم نہیں؟ تو نے پوچھا بھی نہیں؟ حمیدہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ اماں، نوربانو کی خبر نے۔ کیسا ناشکرا ہے تو؟ حمیدہ نے بہت خفا ہو کر کہا، اتنی بڑی نعمت اور تو کہتا ہے شاید؟ میں نے شکر ادا کیا تھا اماں، پر نوربانو۔ تو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے ہر کسی کا۔ غم اپنی جگہ، پر بندے کو ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک اماں، لیکن غم بھی تو فطری ہے۔ لے زبیر سے بات کر، اور ہاں ایبٹ آباد کا نمبر لکھوا دینا ساجد کو، میں ارجمند سے بات کروں گی، پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی اس پر۔ عبدالحق نے زبیر کو صورتحال بتائی۔ صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے میری، اس نے کہا، 2-3 بجے سے پہلے نہیں پہنچ سکوں گا۔ آپ فکر نہ کریں کاکا، ہم تو ابھی کچھ دیر میں ہی روانہ ہو جائیں گے۔ عبدالحق نے ساجد کو ایبٹ آباد کا فون نمبر لکھوا دیا۔ اب وہ تھا اور تنہائی تھی۔ گھر میں روانگی کا سامان ہو رہا تھا۔ حمیدہ نے ساجد سے ایبٹ آباد کا نمبر ملوایا۔ یہ سب کیا ہو گیا ارجی؟ اس نے ارجمند کی آواز سنتے ہی کہا، بس دادی اماں، اللہ کی مرضی۔ تو نے ہمیں فون بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا دادی اماں۔ میری اپنی حالت بہت خراب تھی، میرا بھی آپریشن ہوا ہے۔ یہ سن کر حمیدہ اور وحشت زدہ ہو گئی۔ تجھے کیا ہوا؟ بس اماں، پیٹ کا معاملہ تھا،
आज ही तो मुझे होश आया है तो आगा जी को फोन किया, अभी तो मैं चल फिर भी नहीं सकती। फिक्र मत कर, हम आ रहे हैं। ये सुनकर अर्जुमंद की ढारस बंधी। और बच्चा कैसा है? बिल्कुल ठीक और सेहतमंद, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है ये आप आकर देख लीजिएगा। बस तू परेशान ना हो, हम आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। कोई है यहाँ के नहीं? अम्मा बहुत अच्छी खिदमत गुजार औरत है, वो ना होती तो खुदा जाने क्या होता। अल्लाह का शुक्र है। हमीदा ने रिसीवर रखा और राबिया से बोली, ये इतनी तैयारियां कैसी? बस चल दो अब। काका ने बताया है कि वहां सर्दी होगी अम्मा, कुछ भी हो जल्दी करो। हमीदा ने कहा, मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी। वो बहुत मुकम्मल और मुहीब तन्हाई थी। तन्हाई अब्दुल हक को हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। तन्हाई में सोचने का मौका मिलता था, अल्लाह के बारे में, जिंदगी के बारे में, अल्लाह की अता की हुई नेमतों के बारे में। तन्हाई में कुरान पढ़ने और गौर करने का लुत्फ ही कुछ और था। तन्हाई मुयस्सर होती तो उसमें नमाज में हुजूरी का एहसास होता, लेकिन ये वो तन्हाई नहीं थी। इसमें तो उसे लग रहा था कि वो अंदर से मर गया है। जहन में नूरबानो के ख्याल और उसकी यादों के सिवा कुछ भी नहीं था। अजीब बात यह थी कि नूरबानो की बस एक याद उसके साथ थी। जब वो दिल्ली में कोठे पर बैठकर उसकी कुरान की तिलावत सुनता था, या फिर वो रात जब वो छत पर सूरह मुल्क की तिलावत कर रही थी, जिस रात अल्लाह ने उसे ईमान अता फरमाया था। बस वही दो यादें थी उसके पास। हालांकि उसके बाद एक तवील साथ था उसका, लेकिन वो जैसे भूले हुए एक ख्वाब जैसा था। जैसे कुछ छोटे छोटे लम्हे गिरफ्त में आते आते जहन की उंगलियों से फिसल जाएं। वो इस पर गौर करता रहा कि ऐसा क्यों है। उसका दिमाग शल हो रहा था। वो अजीब गम था, कतरा कतरा जैसे दिल में टपक रहा था। और वो सोच रहा था कि वो गम में डूब गया तो क्या होगा। अभी वो कम से कम सोच तो सकता है, क्या इसके बाद वो सोच भी नहीं सकेगा? इन दो यादों के हवाले से सोचते हुए उसे ख्याल आया कि वो उसके लिए थे ही अहम तरीन। उन्होंने ही तो उसकी जिंदगी का रुख बदला था। आज वो जो कुछ भी था उन्हीं लम्हों की बदौलत था, वरना गुमराही में होता। नूरबानो का उस पर बड़ा एहसान था। आंसू इस तरह उमड़ कर आए कि उसके लिए उन्हें रोकना नामुमकिन हो गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया, और इस तन्हाई में कोई उसके आंसू पोंछने वाला, उसे दिलासा देने वाला नहीं था। इस एहसास ने आंसुओं को और महमेज कर दिया। जिंदगी में पहली बार वो खुद तरसी में मुब्तला हो रहा था। ये सब क्या है, उसने सोचा। मैं अकेला यहाँ गम कर रहा हूँ उसका, कोई पुरसा देने वाला भी नहीं। और वो खुद वहां एबटाबाद में परदेश में कसमा पुरसी के आलम में मर गई। उसे भी वहां कोई पूछने वाला नहीं था। वहां सिर्फ अर्जुमंद थी, और वो खुद भी होश में नहीं थी। वो खुद बीमार थी, उसका अपना ऑपरेशन होना था। उसने एबटाबाद की उस सूरत हाल का तस्वर किया और दहल कर रह गया। दो औरतें बीमार हों और अस्पताल ले जाई जाए, और वहां उनके पास दो मुलाजिमों के सिवा कोई ना हो। वो तो इससे भी मुहीब तन्हाई होगी, जिसका वो इस वक्त यहाँ बैठा गिला कर रहा है। और वो उन मुलाजिमों की जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने तो वफादारी की हद कर दी। वो तो उसके और सब लोगों के मोहसिन हैं। उन्होंने अपनी बिसात से बढ़कर काम किया। उनका एहसान तो वो कभी नहीं उतार सकता। और ये कैसा अलमिया है कि वो दोनों अस्पताल में होंगी। अस्पताल के लोग क्या समझ रहे होंगे कि उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनका शोहर, उनका रिश्तेदार कोई नहीं। और उन लोगों ने उनके बारे में क्या राय कायम की होगी, उनके बारे में भी और हमारे बारे में भी। उनकी भी मेहरबानी, उनका भी एहसान। उन्होंने तो लावारिसों की मदद की। लेकिन ये सब हुआ क्यों? अगर वो लाहौर में होती तो पूरा घर उनके साथ होता। वो इस तरह अकेली तो ना होती। बेचारे मुलाजिमों के लिए भी आजमाइश ना बनती। और कराची में होती तो वो उनके साथ होता, आरिफ भाई और भाभी भी होते। ये सब हुआ क्यों? जवाब सामने था, लेकिन वो इससे नजरें चुराना चाहता था। ये अलग बात कि अब ये मुमकिन नहीं था। इसका सबब खुद नूरबानो थी, उसकी वो जाहिलाना मन्नत, जिसकी वजह से उसने खुद को अकेला कर लिया। वरना वो वक्तन फवक्तन वहां जाता रहता और आखिर में छुट्टियां लेकर खुद वहां मौजूद रहता। लेकिन नूरबानो ने ऐसा नहीं होने दिया। उसे नूरबानो की हुई अपनी आखिरी फोन कॉल याद आई। उसने ठीक महसूस किया था। नूरबानो बात करते हुए बड़ी अजियत में थी, और उसने ये भी सच बताया था कि अर्जुमंद की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन उसने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि खुद ही फोन काट दिया। शायद इसलिए कि उसके बाद वो अपनी अजियत ना छुपा पाती। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो मन्नत को नजरअंदाज करके फौरन एबटाबाद पहुंचेगा, और वो एबटाबाद पहुंच जाता तो शायद
اس کے اندر سے کسی نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ سب اللہ کی طرف سے ہے اور سب کچھ مقرر ہے۔ اس کے جسم میں تنبیہی تھر تھری سی دوڑ گئی، لیکن غم کی وجہ سے وہ تنبیہ اس تک نہ پہنچ سکی۔ بے شک، لیکن اس صورت میں ان کی قسمہ پرسی کا یہ عالم تو نہ ہوتا۔ وہ بڑبڑایا، اور میرے ضمیر پر اتنا بوجھ بھی نہ ہوتا، اور یہ بوجھ تو وہ ہے جس سے میں کبھی چھٹکارا نہیں پا سکوں گا۔ میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، لیکن سوچوں کا دھارا کہاں رکتا ہے؟ کوئی ساتھ ہوتا تو شاید دھیان بڑھ جاتا۔ اس وقت اس تنہائی میں وہ اپنی بکھری ہوئی سوچوں کے دریا کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ میں وہاں ہوتا تو آخری بار اسے دیکھ تو لیتا۔ اس خیال نے کچھ اور دروازے کھول دیے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے تو نوربانو کو کئی ماہ سے نہیں دیکھا۔ آخری بار کب دیکھا تھا اسے؟ یہ یاد کرنے کے لیے اسے ذہن پر زور دینا پڑا۔ اس روز جب وہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور اس بات کو کم از کم 9 ماہ تو ہو گئے۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بدبختی، اور وہ بھی اپنی ہی لائی ہوئی۔ وہ نوربانو کی منت کیا رنگ لائی؟ لا حاصل تو نہیں، اسے بیٹا تو مل گیا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، یا اس منت کا صلہ؟ کیا اس منت کے بغیر اسے بیٹا نہ ملتا؟ غم سے نڈھال ذہن کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نوربانو نے بڑا ظلم کیا، اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، بلکہ بچے کے ساتھ بھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اس کے کان میں اذان دیتا، میں سرگوشی میں اسے بتاتا کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ وہ اپنی نسل کا پہلا فرد ہے جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خالص مسلم، اور میں بتاتا کہ اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آسانیوں کے ساتھ راہ حق پر پیدا ہوا ہے۔ نہ جانے کس نے اذان دی ہوگی اس کے کان میں۔ اسے نوربانو پر غصہ آنے لگا، جو اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ اس پر غصہ؟ اس کے اندر کسی نے ٹوکا۔ وہ بس اتنا سمجھ سکا کہ اس غصے کا رخ تبدیل کرنا ہے، غم کے ساتھ، احساس زیاں کے ساتھ۔ اس غصے پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں اسے ارجمند کا خیال آ گیا۔ وہ روک سکتی تھی نوربانو کو۔ وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی تو نوربانو کو کبھی اتنا دور جانے کی ہمت نہ ہوتی، اور یہ ارجمند کا حق تھا۔ ارجمند کو چھوڑو، تمہارا تو یہ فرض تھا۔ اندر سے کسی نے اسے ڈانٹا، تم نے اسے کیوں اجازت دی؟ سب سے بڑھ کر تم اسے روک سکتے تھے۔ میں اس کی کوئی بات کب ٹالتا تھا؟ میں کہاں روک سکتا تھا اسے؟ تو پھر دوسروں پر اپنا بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ دل اتنا بوجھل تھا کہ مزید بوجھ اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اماں روک سکتی تھیں اسے، اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ تم نے تو اسے اماں کی اجازت کے بغیر ہی بھیج دیا، اماں سے پوچھا تک نہیں۔ اماں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پہلا بچہ ہے، یہ بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اماں بعد میں اس کے پاس جا سکتی تھیں، ان پر تو منت کی پابندی نہیں تھی۔ اماں بیمار نہ ہوئی ہوتی تو ضرور جاتی، وہ تو بیماری کے باوجود جانے کے لیے تیار تھیں، اور تمہیں انہوں نے حکم دیا تھا ایبٹ آباد جانے کا۔ اس روز مجھے حادثہ پیش آ گیا، تو پھر مان لو کہ یہ سب مشیت ہے۔ ارجمند چاہتی تو روک سکتی تھی۔ وہ ارجمند پر ذمہ داری تھوپنے پر تلا ہوا تھا۔ تم نوربانو کو نہیں روک سکے تو ارجمند کیسے روک لیتی؟ میں تو محبت سے مجبور تھا، میں نے تو اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی۔ ارجمند بھی نوربانو سے محبت کرتی تھی، جیسی محبت میں کرتا تھا ویسی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جانتے بھی ہو محبت کو، محبت کرنے والے پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، محبوب کو ہر نقصان سے بچانا، اس کو خود سے بچانا۔ محبت کوئی آسان کام ہے؟ محبت صرف سر تسلیم خم کرنا نہیں، محبت میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ بڑا دعویٰ ہے تمہیں محبت کا، لیکن تم محبت کو سمجھتے ہی نہیں۔ غلط فیصلے سے محبوب کو بالجبر روکنا پڑتا ہے، غلط بات پر سر جھکانا محبت نہیں۔ عبدالحق کو بہت بری طرح سے گھر جانے کا احساس ہوا، ہر الزام کا رخ اسی کی طرف تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور وضو کے لیے چلا گیا۔ کم از کم وہ نوربانو کے لیے سورہ بقرہ تو پڑھ لے۔ وہ قرآن لے کر بیٹھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ دل غم سے بوجھل تھا، اس لیے وہ ارتکاز سے محروم تھا۔ آیت نمبر 155 پر وہ ٹھٹک گیا، پھر آیت نمبر 156 اور 157 بھی اس نے دھیان سے پڑھی۔ اگرچہ وہ مفہوم سمجھ رہا تھا، پھر بھی اس نے ترجمے پر نظر ڈالی اور تینوں آیتوں کو کئی بار پڑھا۔ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت 155۔ وہ یعنی صبر کرنے والے
کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 156۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 157۔ وہ آگے پڑھنا بھول گیا، وہیں ٹھہر گیا، جسم میں تھر تھری سی دوڑ رہی تھی۔ کچھ یاد آ رہا تھا مگر یاد آتے آتے رہ جاتا تھا، پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر پہلی آیت پر غور کیا۔ آزمائش کے بعد صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، جو ہے سب اللہ کی عطا ہے، بندے کی کمائی نہیں، اس کا حق نہیں، اللہ کی عنایت ہے۔ سکون اور عافیت، رزق، مال اور دنیاوی پوزیشن، اہل و عیال اور رشتہ دار اور دنیاوی نعمتیں اللہ کی چیز، جب چاہے واپس لے لے۔ خود اپنی زندگی بھی تو اسی کی عطا ہے جس سے سب کچھ ہے۔ کچھ کمی واقع ہو جائے، کچھ چھن جائے اور بندہ شکایت کرنے بیٹھ جائے تو اس کی جہالت، اور اس جہالت کا نتیجہ گمراہی، اور گمراہی کے بعد آخرت کی خرابی۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان! اللہ نے سب کچھ دیا، اس کا کرم، لیکن نقصان کے ذریعے آزمائش کی تو کرم در کرم، بہت بڑی رحمت۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے اس میں کمی کر دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ تو اس آزمائش سے اللہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں، سب اللہ کا ہے، اور ہر کمی بیشی، ہر نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے تاکہ بندہ اس سے رجوع کرے، آخرت کو یاد کرے کہ وہ خود بھی اللہ کا ہے، اور مقررہ وقت پر اسے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ آزمائش اس لیے ہے کہ بندہ رحمت سے استفادہ کرنے اور اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے شکایت لے کر بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، اور صبر بندے میں کہاں، وہ تو غم کرنے والا ہے، صبر تو پیغمبروں کا وصف ہے۔ تو اللہ نے اپنے مجبور اور بے بس بندوں کو کلمہ صبر عطا فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ کہے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں نے خبر سنتے ہی ان للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا۔ عبدالحق نے سوچا پھر مجھے صبر کیوں نہیں آیا؟ کوئی خرابی تو ہے مجھ میں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی، روح کی گہرائی سے کہا جائے تو یقیناً قرار آئے گا۔ یوں تو ہر شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے، زبان سے گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے عمل سے تو شہادت ثابت نہیں ہوتی۔ زبان سے کہی ہوئی بات فوراً ہی محو ہو جاتی ہے، دل میں، روح میں اترے تو بات بنتی ہے۔ عبدالحق نے دل کی گہرائی سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وہ شرمندگی سے بے حال تھا۔ آزمائش آئی تو وہ کس قدر ناکام ثابت ہوا، کتنے خسارے کا سامان کر لیا اس نے۔ وہ جانتا تھا کہ موت اللہ کا حکم ہے، وقت مقرر ہے، لیکن وہ اپنی محبوب بیوی کی موت پر کیسے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا؟ ارے اگر اس نے خود بھی نوربانو کو روک لیا ہوتا تو کیا اس کی موت ٹل سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ذرا دیر میں وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ آدمی تو ایسا ہی ہے، ہر لمحہ خود کو خسارے میں ڈالنے والا۔ اور قرآن، اللہ کا کلام کتنی بڑی نعمت ہے، ابھی اگر اسے قرآن پڑھنے کا خیال نہیں آتا تو کیا ہوتا اس کا؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس نے سوچا۔ اللہ تو ہر طرح سے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ان کی رہنمائی فرماتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کے باوجود بچ نہیں پاتے۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد اس نے نوربانو کے لیے دعا کی۔ اس کا دل بھر آیا، لیکن اس بار اس نے آنسوؤں کو آنکھوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ صبر تو بہت دور کی بات، وہ کم از کم صبر کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ اور اجر کتنا بڑا ہوتا ہے صبر کا! عنایتیں رب کی اور رحمتیں، اور پھر ہدایت پانے والوں میں شامل ہونا۔ آدمی کوشش تو کرے، اور کوشش کرنے میں مشکل ہی کیا ہے؟ اور اللہ چاہے تو کوشش کو کامیاب کر دے، اور چاہے تو ناکام کوشش پر بھی اجر عطا فرما دے۔ قرآن کے بعد وہ نوافل پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ خود کو کچھ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بیٹے کی پیدائش پر شکر کے نفل پڑھے۔ وہ ویسے بھی موسم سرما کی لمبی رات تھی، اس کے دکھ اور تنہائی نے اس رات کی طوالت کو جیسے اور بڑھا دیا۔ اسے تو بس فجر کا انتظار تھا۔
نوافل پڑھتے ہوئے اسے استغفار کا خیال آیا اور وہ استغفار کرنے لگا۔ فجر کی اذان ہوئی تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ رات بالآخر گزر گئی تھی۔ نماز کے بعد وہ اپنا سوٹ کیس بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے کلکٹر صاحب کو بھی مطلع کرنا ہوگا، اسٹیشن چھوڑنے کی اجازت لینا ہوگی، پھر چھٹی کا مسئلہ بھی ہوگا۔ وہ دفتر فون کرنے والا تھا کہ یاد آیا یہ اتوار کا دن ہے۔ اس نے ڈائری میں سے کلکٹر صاحب کے گھر کا فون نمبر نکالا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا۔ خاصی دیر کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا۔ فون ریسیو کرنے والی یقیناً کوئی ملازمہ تھی۔ صاحب سے بات کراؤ میری، عبدالحق نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس لہجے کی ضرورت تھی۔ صاحب تو سو رہے ہیں، جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ تو انہیں جگا دو، بہت ضروری بات ہے۔ میں نہیں جگا سکتی، صاحب بہت ناراض ہوں گے۔ ملازمہ کے لہجے میں خوف تھا۔ اور نہیں جگاؤ گی تو یقین کرو شاید نوکری سے ہی نکال دی جاؤ۔ لیکن صاحب، ملازمہ اس دھمکی کے باوجود ہچکچا رہی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں۔ آپ کا نام؟ کہنا عبدالحق کا فون ہے۔ اسے کوئی 5 منٹ انتظار کرنا پڑا، لیکن وہ اس کے لیے 1 گھنٹے کے برابر تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ ملازمہ کلکٹر صاحب کو جگانے کی کوشش بھی کرے گی۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ بغیر کوشش کے ان کو اٹھانے میں ناکامی کا اعتراف کر لے گی۔ بڑے لوگوں کے ملازم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا تو اسے خود کلکٹر صاحب کے گھر جانا پڑے گا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8 بجنے والے تھے۔ وقت اس کے پاس زیادہ نہیں تھا، پھر وقت پر ایئرپورٹ پہنچنا۔ اسی لمحے فون پر کلکٹر صاحب کی آواز ابھری۔ کیا بات ہے عبدالحق، خیریت تو ہے؟ اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ کس صورتحال سے دوچار ہے۔ اس نے کلکٹر صاحب کو نوربانو کے انتقال کے بارے میں بتایا۔ مجھے دلی افسوس ہے عبدالحق، کلکٹر صاحب نے کہا۔ تم اب روانہ ہو رہے ہوگے؟ جی ہاں جناب، آپ سے اجازت لینا ضروری تھا، اس لیے بے وقت زحمت دی۔ زحمت کی کوئی بات نہیں، لیکن تم لاہور پہنچ کر فون کر دیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایبٹ آباد جا رہا ہوں جناب، میری بیوی کا انتقال وہیں ہوا ہے۔ فیملی تو تمہاری لاہور میں ہے نا؟ جی ہاں۔ تم بے فکری سے جاؤ، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم غیر ضروری طور پر چھٹی کرنے والے نہیں ہو، یہ فیصلہ میں نے تم پر چھوڑا۔ شکریہ جناب، عبدالحق نے کہا۔ اب وہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ لاہور سے سب لوگ 10 بجے صبح ایبٹ آباد پہنچ گئے تھے۔ رشیدہ ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ سب نوربانو سے بہت مختلف تھے، سیدھے سادے، محبت کرنے والے لوگ، اور اس کی ساس تو اسے بہت ہی اچھی لگی۔ اسے تو جیسے اللہ نے محبت سے بنایا تھا۔ وہ سب لوگ پہلے تو ارجمند کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو مرد تھا وہ کچھ جھجک رہا تھا، لیکن بوڑھی خاتون اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آئی۔ بھتیجی کو نہیں دیکھے گا زبیر؟ کیسا چاچا ہے تو؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں ملامت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو تو، اللہ نے دوسری زندگی دی ہے اسے، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ارجمند کے بعد وہ سب بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ رشیدہ نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ بچہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا تھا۔ اتنی سی دیر میں اسے اتنا پیار کیا گیا کہ اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ ایک لڑکا تھا، 15-16 سال کا۔ وہ تو بچے کو پنگھوڑے میں لٹانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار ارجمند سے کہتا، چاچی، اللہ نے مجھے بھائی دے دیا۔ رشیدہ کا خیال تھا کہ اسے ان میں سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ بچے کو پنگھوڑے میں لٹانے کے بعد بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ تو تم ہو جس نے میری بہو کا اتنا خیال رکھا؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں احسان مندی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی رشیدہ، اور یہ میری بیٹی آبیہ، اور بڑی بیگم صاحب یہ تو میرا کام تھا، نوکر ہوں میں آپ لوگوں کی۔ نوکری میں کوئی اتنا خیال نہیں رکھتا رشیدہ، خیال تو محبت سے ہوتا ہے، عورت نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ اور سنو بیٹی، میں بیگم صاحب نہیں، میں تو بس اماں ہوں، اماں سب کی۔ تمہارا تو خاص احسان ہے ہم سب پر۔ یہاں پردیس میں ہماری بچیوں کو پوچھنے والا کون تھا؟ تم نے خدمت کی ان کی، اب ایک کو اللہ نے واپس بلا لیا، اس کی مرضی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی۔ میں تو آپ لوگوں کی خادم ہوں اماں، رشیدہ نے کہا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا؟ رشیدہ دونوں بوڑھی عورتوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اسے بہت محتاط رہنا ہے، کم بولنا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر بولنا تھا۔
आबिया को उसने पहले ही समझा दिया था, वो वैसे भी बहुत कम बोलती थी। हमीदा सफिया के साथ सोफे पर बैठ गई। आओ यहाँ बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए रशीदा से कहा। रशीदा ने दिल में सोचा, ये तो बिल्कुल बीबी साहिबा जैसी हैं। शुक्रिया अम्मा। अब बताओ क्या हुआ था? सब ठीक था अम्मा, बस अचानक एक साथ सब कुछ गड़बड़ हो गया। हमीदा खामोशी से उसे देखती रही। रशीदा को उसकी निगाहें अपने आर पार होती महसूस हो रही थी। जिस रात बेगम साहिबा की हालत खराब हुई, बीबी साहिबा भी उसी रात उसी वक्त बीमार हुई। बेगम साहिबा का तो केस बहुत बिगड़ गया था, हालत बीबी साहिबा की भी अच्छी नहीं थी। बस अल्लाह पाक ने करम फरमाया अम्मा जी। बेशक ये उसका करम है। इंतकाल कब हुआ नूरबानो का? रशीदा ने एक पल दिल में हिसाब लगाया, फिर बोली, जुम्मे की सुबह अम्मा जी। और बच्चा कब हुआ? जुम्मे को फजर के वक्त, रशीदा ने झिझके बगैर कहा। अल्लाह का शुक्र, उसकी नेमत। हमीदा ने चेहरा छत की तरफ करते हुए कहा, फिर अचानक बोली, ये बच्चा तो अर्जुमंद का है ना? रशीदा ने बहुत तेजी से खुद को संभाला। ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का सवाल किया जाएगा। बस अल्लाह की रहमत थी कि उसकी हैरत जाहिर नहीं हुई। एक लम्हे को उसका जी चाह के सच बोल दे, लेकिन बीबी साहिबा से किया गया वादा याद आ गया। ये आपने कैसे सोचा अम्मा जी? बच्चा तो बेगम साहिबा का है। हमीदा के चेहरे पर मायूसी का बेसाख्ता तासुर उभरा। ऐसे ही मुंह से निकल गया, वो मैंने दोनों को देखा ही नहीं था कब से। नूरबानो जिद करके यहाँ चली आई, मैं लाहौर में नहीं थी, वरना अर्जी को तो रोक लेती। खैर, अल्लाह की मर्जी में किसका दाखिल? रशीदा ने चुप रहने में ही आफियत जानी। अर्जी को क्या हुआ था? पेट की कोई तकलीफ थी अम्मा जी। डॉक्टर पता नहीं क्या नाम बताते थे बीमारी का, मुझे तो समझ नहीं आया। ये डॉक्टर तो ऐसे ही बातें करते हैं, बड़े बड़े नाम रख देते हैं छोटी सी बीमारी का। छोटी बात नहीं थी अम्मा जी, आपने देखी नहीं बीबी साहिबा की हालत? देखी है, ये डॉक्टर बीमारी भी बढ़ा देते हैं बंदे की। पता नहीं अम्मा जी। सफिया अब तक खामोश थी। उसने पूछा, नूरबानो की लाश कहाँ है रशीदा? वो जी अस्पताल के मुर्दा खाने में रखवा दी थी, वरना तो दफन करना पड़ जाता। आप लोगों की गैर मौजूदगी में दफनाते तो ये जुल्म होता। आदमी अपने लिए क्या क्या कर लेता है, अल्लाह जी तो फिर भी रहम करते हैं। हमीदा खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। रशीदा को उससे डर लगने लगा। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो सब कुछ जानती है। अब देखो, यहाँ नौकर जिम्मेदार ना होते तो कोई सूरत भी ना देख पाता और दफन हो जाती। वाकई, लेकिन आपा, जिसकी जहां लिखी होती है वो खुद वहीं जा पहुंचता है, सफिया ने कहा। ठीक कह रही हो सफिया, हमीदा ने कहा। फिर वो रशीदा की तरफ मुड़ी। अर्जी की बहुत फिक्र करनी है रशीदा। हम जितनी जल्दी वापस लाहौर चले जाएं उतना ही बेहतर है। आप फिक्र ना करें, मैं हर तरह से ख्याल रख रही हूँ अम्मा जी। पर सफर के काबिल होने में तो कुछ दिन लगेंगे उन्हें। हाँ ये तो है, हमीदा ने गहरी सांस लेकर कहा। बाहर जुबैर नोरेज से बात कर रहा था। नोरेज और वो एक दूसरे से खूब वाकिफ थे। बड़े साहब कब आएंगे साहब जी? नोरेज ने उससे पूछा। काका जहाज में बैठ चुके हैं नोरेज, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, जुबैर ने बताया। तुम यहाँ की सुनाओ, ये सब कैसे हुआ? कुछ ना पूछें साहब जी, बस कियामत की रात थी वो। छोटी बीबी और बेगम साहिबा दोनों की ही हालत खराब थी, नोरेज ने कहा। फिर उसे पूरी तफसील सुनाई। जुबैर ने उसका कंधा थपथपाया और शफकत भरे लहजे में बोला, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजरी होगी। बस साहब जी, अल्लाह ने करम किया, वरना बेगम साहिबा को दफनाना पड़ जाता। मैं क्या मुंह दिखाता बड़े साहब को। जुबैर को पहली बार लाश का ख्याल आया। लाश कहाँ है? अस्पताल के मुर्दा खाने में, जब कहेंगे ले आएंगे। जुबैर सोच में पड़ गया। गुस्ल वगैरह भी तो देना होगा। गुस्ल तो दिया जा चुका साहब जी, अब तो बस तदफीन है। जुबैर अपनी कम इल्मी पर शर्मिंदा हो गया। अभी तो ये भी नहीं पता कि तदफीन यहाँ होगी या लाहौर में, उसने कहा। ये फैसला तो काका ही करेंगे। यहाँ तदफीन के लिए जमीन का मसला भी होगा साहब जी, पहले से कुछ बंदोबस्त करना होगा। मैंने कहा ना, अभी तो ये भी पता नहीं कि तदफीन कहाँ होगी। सर जी, जमीन का मसला हुआ तो ब्रिगेडियर साहब से बात कर लीजिएगा। कौन ब्रिगेडियर साहब? जिनकी वजह से अस्पताल वालों ने लाश रख ली। काका को आने दो, वही फैसला करेंगे। अब्दुल हक पहुंचा तो घर भरा हुआ था। पास पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थीं। हमीदा ने आगे बढ़कर उसे लिपटा लिया। खुद पर काबू रखने की कोशिश के बावजूद वो अपने आंसुओं को ना रोक सका। उसी वक्त सफिया ने उसके बेटे को लाकर उसकी गोद में दे दिया।
اس نے بچے کو بہت غور سے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ بچہ تو ہو بہو ارجمند کی تصویر تھا۔ اسے کیا کیا یاد آ گیا۔ نور بانو کو کتنی فکر تھی کہ بچہ اس کی طرح کا نہ ہو۔ کہتی تھی، میں تو واجبی صورت کی ہوں، بچہ آپ پر پڑے تو اچھا ہوگا۔ اور اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ وہ اس سے تو مشابہ نہیں تھا، لیکن ارجمند جیسا ہونے کی وجہ سے بہت خوبصورت تھا۔ یہ کیسی محبت ہے، اس نے سوچا۔ بچہ نور بانو کا اور صورت ارجمند کی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بچے کے چہرے پر گرا تو بچے نے جھرجھری سی لی۔ وہ چونکا۔ اس نے بڑی نرمی سے بچے کے چہرے سے انگلی کی مدد سے اس آنسو کو پونچھ دیا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بھی پونچھ ڈالی۔ بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے دل نے چپکے سے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر وہ عقبی باغیچے کی طرف چل دیا۔ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت اہم باتیں کرنی تھیں۔ سب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی۔ خوبانی کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے بچے کے کانوں سے ہونٹ لگائے اور سرگوشی میں بولا، تم اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہو میرے بیٹے۔ مجھے بڑی تمنا تھی تمہاری، بہت انتظار تھا تمہارا۔ تمہارے دادا اور میں تمہارا باپ، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مشرکوں میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اور اب یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے تم سے نوازا ہمیں، ہماری روحانی ترقی کی، اپنی عطا کو تمہارے ذریعے تکمیل عطا فرمائی۔ تمہارے دادا کے ماں اور باپ دونوں مشرک تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان سے نوازا۔ میری ماں مشرک تھیں، لیکن اللہ نے میرے باپ کو ایمان عطا فرمایا تھا۔ تم ہماری خوش نصیبی کی تکمیل ہو کہ تمہارے ماں اور باپ دونوں مسلم ہیں۔ اب انشاءاللہ تم سے ہماری نسل اللہ کی راہ پر چلے گی۔ نوزائیدہ بچہ حیرت انگیز طور پر ٹکر ٹکر باپ کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ سب کچھ اللہ کا ہے میرے بچے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلی نعمت زندگی سے لے کر موت تک سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کا، اور وہ جب جو چیز چاہے واپس لے لے۔ تم ماں سے محروم ہوئے کہ یہی اس کی مرضی تھی۔ تم خوش نصیب ہو، مگر تم پر ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے، بندہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ وہ بچے کو واپس حمیدہ کے پاس لایا اور اسے سونپ دیا۔ لو اماں، یہ تو اصل میں تمہارا ہی ہے۔ اب ارجمند سے بھی مل لے پتر، بہت کمزور ہو گئی ہے وہ، ابھی تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ حمیدہ نے اسے یاد دلایا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ اسے ارجمند کا خیال بھی نہیں آیا۔ ارجمند نے اسے آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارجمند کا ہاتھ اسے سرد محسوس ہوا۔ کیسی ہو ارجمند؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، لیکن آپ سے شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں، اللہ کی مرضی میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ارجمند نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آغا جی کہ آپ کا غم، آپ کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، نور بانو کا بدل کہاں ممکن ہے؟ بس دعا کرتی رہو میرے لیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت تو آغا جی مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ارجمند کے لہجے میں التجا تھی۔ تم جانتی ہو کہ اس کے لیے تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ارجمند نے سر کو تفہیمی جنبش دی، پھر بولی، بیٹا مبارک ہو آغا جی، تمہیں بھی، اب تم ہی تو اس کی ماں ہو۔ باہر نکلا تو زبیر اس کا منتظر تھا۔ جو کچھ اسے نوریز سے معلوم ہوا تھا وہ سب اس نے عبدالحق کو بتا دیا۔ صرف ان دو ملازموں نے اتنا کچھ کیا بھائی، اس احسان کا تو ہم صلہ دے ہی نہیں سکتے۔ عبدالحق نے کہا، وہ تو ہو جائے گا کاکا، ابھی بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ تدفین کا کیا کرو گے؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا۔ تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ اسے مولوی مہر علی نے بتایا تھا۔ یہاں تو پہلے ہی 2 دن کی تاخیر ہو چکی تھی، لاہور لے جانا آسان نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ تدفین تو یہیں کرنی ہوگی بھائی، اس نے کہا۔ میں نوریز کے ساتھ جا کر مرحومہ کا جسد لے آتا ہوں۔ میرا خیال ہے کاکا یہ نوریز پر چھوڑ دو، زبیر نے کہا۔ نوریز بتا رہا تھا کہ یہاں دفن کے لیے زمین بھی مسئلہ ہے۔ عبدالحق جانتا تھا کہ ایبٹ آباد میں زیادہ زمین نجی ملکیت ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ نوریز کہہ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب اس معاملے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، ان کا یہاں بہت اثر و رسوخ ہے۔ انہی کی مدد سے لاش بھی اسپتال میں رکھوائی گئی، ورنہ تدفین کرنی پڑ جاتی۔ تو کاکا ان سے مل کر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ اللہ مالک ہے۔ وہ دونوں بریگیڈیئر ظہیر کی طرف چل دیے۔ نوریز کو انہوں نے اسپتال روانہ کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر ظہیر نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا
عبدالحق نے اپنا تعارف کرایا اور بولا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں زبیر۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ ملاقات غم کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ یہ کہنا تو بہت رسمی بات ہے کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، در حقیقت کوئی کسی کے اس طرح کے غم کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں تو جناب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے قطع کلامی پر معذرت خواہ ہوں، بریگیڈیئر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ تدفین کے سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تدفین تو یہی ہوگی جناب۔ قبر کا انتظام کر لیا آپ نے؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کے نجی قبرستان ہیں، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ آپ کو قبر کے لیے زمین مل سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں قبرستان زیادہ موزوں رہے گا، تاکہ آپ کبھی آئیں تو آسانی کے ساتھ وہاں جا سکیں۔ جی، آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہاں ایک قبرستان ہے، زیادہ تر فوجی دفن ہے وہاں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں جگہ دلوا سکتا ہوں۔ یہ آپ کا ایک اور احسان ہوگا مجھ پر۔ احسان کی کوئی بات نہیں، بریگیڈیئر صاحب نے کسی کو پکارا۔ ایک ملازم آیا تو انہوں نے اس سے ڈرائیور کو بلانے کو کہا اور خود فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگے۔ ڈرائیور آیا اور خاموش کھڑا رہا۔ بریگیڈیئر صاحب فون رکھ کر واپس آئے اور زبیر سے بولے، آپ کو زحمت کرنا ہوگی، میرے ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں، سب بندوبست ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دی۔ زبیر ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جناب، آپ نے ہماری غیر موجودگی میں جو مدد کی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسے ملازم ملے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کی وفاداری نے مجھے متاثر نہ کیا ہوتا تو شاید میں کچھ بھی نہ کرتا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کیسی صورتحال تھی۔ ذرا سوچیں، آپ کی 2 بیویاں یہاں ملازموں کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھیں، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، اور ان میں سے ایک کو السر تھا اور دوسری ماں بننے والی تھی۔ مجھے تو یہ معاملہ بڑا مشتبہ لگا۔ میں نے اسپتال سے بھی معلوم کیا، دونوں کے آپریشن ہوئے تھے اور دونوں آپریشن خطرناک تھے، کسی ذمہ دار آدمی کی اجازت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے تھے۔ آپ کے اس ملازم نے دونوں اجازت ناموں پر دستخط کیے۔ السر والا معاملہ تو ایسا تھا کہ فوری جان بچانے کا معاملہ تھا، ڈاکٹروں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ لیکن میٹرنٹی کیس میں یہ صورتحال نہیں تھی، وہاں ملازم نے آپ کی اہلیہ کے بھائی کی حیثیت سے دستخط کیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے صاحب کو فون کیوں نہیں کیا؟ اس بیچارے کے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا اور آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے کہا چھوٹی بیگم صاحبہ سے فون کروا لو۔ اس نے کہا کہ ان کا تو خود آپریشن ہو رہا ہے، وہ ماں بننے والی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت غیر ذمہ دار سمجھا، لیکن اس نے وضاحت کی کہ حادثے میں آپ کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا تھا، تب میں نے اس کی مدد کی، ورنہ یہاں تو پولیس کیس بھی بن سکتا تھا آپ کے ملازموں کے خلاف۔ اور سوچیں، خدا نخواستہ دوسری بیگم کو بھی کچھ ہو جاتا تو وہ بیچارہ کیا کرتا؟ آپ کو کیسے خبر کرتا؟ سچ یہ ہے کہ میں تو اب بھی آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ عبدالحق کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں خون نہیں، اتنی شرمندگی اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کوئی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ نوربانو کی منت کا نتیجہ تھا۔ یہ وہ کسی کو کیسے سمجھاتا؟ اور سمجھاتا تب بھی قصوروار تو وہی تھا۔ کیوں اس نے نوربانو کی بات مانی؟ جناب، کبھی کبھی صورتحال ایسی بن جاتی ہے، اس نے کہا۔ ادھر میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی، ادھر اماں کو یرکان ہو گیا، دوسرے ہمیں آخر تک نہیں بتایا گیا کہ یہاں صورتحال اتنی سنگین ہے۔ میں بہرحال آپ سے شرمندہ ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ برا نہ ماننا، میں بڑا صاف گو آدمی ہوں، لیکن کسی کے کام آنے کو میں عبادت سمجھتا ہوں، اور کوئی خدمت ہو میرے لائق تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے اس احسان کا تو میں کبھی صلہ نہیں دے سکتا۔ احسان کی بات کر کے تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو بھائی، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اسے رخصت کرنے گیٹ تک آئے۔ مانسہرہ سے آگے گاندھیا میں میرے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ آپ ذرا دیر سے آئے ہوتے تو شاید ہم نکل چکے ہوتے، اسی لیے میں آپ کی بیوی کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکوں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے جتنا کچھ کیا ہے وہ تدفین میں شرکت سے کہیں زیادہ ہے، عبدالحق نے کہا اور ہاتھ ملا کر بنگلے سے نکل آیا۔ گھر کی طرف جاتے ہو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کی کہی ہوئی کوئی بات اسے چبھ رہی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی خلاف واقعہ بات تھی، لیکن حد سے بڑھی ہوئی شرمندگی کی وجہ سے وہ اس کی گرفت میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار ذہن کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی پھسل جاتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو نوربانو کی لاش لائی جا چکی تھی۔
رات کو وہ سب ارجمند کے کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ اچانک ننھے بچے کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھوکا ہو رہا ہے، حمیدہ نے کہا۔ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی دودھ پی کر سویا تھا، رابعہ بولی۔ تو پھر؟ حمیدہ پریشان ہو گئی۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے خدا نخواستہ؟ صفیہ ہنسنے لگی۔ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو آپا، بچے پالے تمہیں برسوں ہو گئے، گیلا ہو گیا ہوگا۔ حمیدہ کھسیا گئی۔ بات تم نے ٹھیک کہی، میں تو سب کچھ بھول چکی ہوں۔ رابعہ لپک کر بچے کی طرف گئی۔ واقعی گیلا ہو رہا ہے، اس نے جلدی سے ڈائپر تبدیل کر دیا۔ بچہ پھر پرسکون ہو کر سو گیا، مگر اس نے ان لوگوں کو بات کرنے کے لیے موضوع فراہم کر دیا تھا۔ کچھ اس کا نام بھی سوچا تو نے پتر؟ حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ ابھی تک سوچنے کی مہلت ہی کہاں ملی ہے اماں، تمہارے ذہن میں کچھ ہو تو بتاؤ۔ اس پر ارجمند کسمسائی۔ میں نے بہت پہلے سے نام سوچ رکھا تھا اس کا۔ کیا؟ عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا۔ ارجمند نے تکیے کے نیچے سے برتھ سرٹیفکیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے نام کی ضرورت تھی، میں نے یہی لکھوا دیا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ اچھا نہ لگے تو تبدیل کر لیجئے گا، تیرا رکھا ہوا نام ہے، اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ حمیدہ نے جلدی سے کہا۔ بتا تو صحیح، کیا نام رکھا ہے؟ ارجمند سوالیہ نظروں سے عبدالحق کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ اپنے منہ سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ عبدالحق نے برتھ سرٹیفکیٹ پر نگاہ ڈالی اور بے دھیانی کی کیفیت میں دہرایا، نور الحق۔ حمیدہ چونکی۔ اچھا نام ہے، اس نے بے دلی سے کہا، پر اس سے اچھا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف اس نام نے عبدالحق کے شعور کو چھو لیا تھا۔ وہ بھی چونکا تھا۔ وہ بولا، نہیں اماں، نور بانو کے بیٹے کے لیے اس سے اچھا نام کیا ہو سکتا ہے؟ میں تمہارا شکر گزار ہوں ارجمند۔ ارجمند کو احساس ہوا کہ بچے کے لیے یہ نام پسند کرتے وقت یہ زاویہ اس کی نظر میں نہیں تھا۔ واقعی، نور بانو، نور الحق، بے شک اللہ ہی ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ بس یہی نام مناسب ہے، عبدالحق نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارجمند خوش ہو گئی، لیکن حمیدہ نہ جانے کیوں بجھ سی گئی تھی۔ اب آگے کیا کرنا ہے اماں؟ عبدالحق نے حمیدہ سے پوچھا۔ یہ تو تیرے سوچنے کی بات ہے پتر، میں تو ابھی کچھ سوچنے کے قابل نہیں ہوں اماں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ لاہور کب جائیں گے؟ آپ لوگ کا کیا مطلب؟ تو نہیں ہوگا ہمارے ساتھ؟ نہیں اماں، میں تو کل پرسوں کراچی واپس چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ ابھی دفتر چلا جاؤں تو بہتر ہے، کچھ سوچنے کا موقع ملے گا، پھر چھٹی لے کر لاہور آؤں گا۔ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ لاہور کب واپس جائیں گے؟ ابھی تو نکی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، حمیدہ نے ارجمند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن لگیں گے، یہاں سے روانہ ہوتے وقت مجھے فون کر دیجئے گا، عبدالحق نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ گزشتہ رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ اس وقت جسم تو نڈھال تھا، لیکن آنکھوں میں اب بھی نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بستر پر لیٹا رہا۔ لیٹنے سے کچھ آرام اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں پھر وہی الجھن ابھر آئی۔ بریگیڈیئر ظہیر نے کچھ ایسا کہا تھا جو خلاف واقعہ تھا۔ پھر اچانک وہ بات اس کی سمجھ میں آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واقعی بات تو عجیب تھی، چونکا دینے والی۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نور بانو کے انتقال کے بعد نوریز ان سے مدد مانگنے گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ صاحب کا فون اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے اور بڑی بیگم صاحبہ مر چکی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تو دوسری بیگم تو فون کر سکتی ہیں۔ نوریز نے جواب میں کہا کہ وہ خود ہوش میں نہیں، ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے نوریز سے پوچھا ہوگا کہ انہیں کیا تکلیف ہے، تو نوریز نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، یعنی ارجمند۔ جبکہ بات الٹی تھی، نور بانو بچے کو جنم دیتے ہوئے جاں بحق ہو چکی تھی اور ارجمند کا السر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کو یہ تاثر کیسے ملا؟ بلکہ ان کے مطابق تو یہ یقینی بات تھی جو انہیں نوریز سے معلوم ہوئی، لیکن نوریز انہیں یہ کیسے بتا سکتا تھا؟ یہ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ یا تو نروس ہونے کی وجہ سے نوریز سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی، یا اس نے گھبراہٹ میں بات کو الجھا دیا، یا خود بریگیڈیئر صاحب کو سننے میں غلطی ہوئی اور انہوں نے بات کو الٹ کر سمجھا۔ اس نے سوچا کہ کل وہ بریگیڈیئر صاحب سے مل کر ان کی غلط فہمی کو دور کر دے گا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو گاندھیاں جا چکے ہیں۔ اچانک اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی خود پر۔ وہ بلا وجہ اس بات کو اہمیت دے رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کا اس معاملے سے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں، نوریز سے وہ اس سلسلے میں ضرور پوچھے گا۔ اس پر اسے خیال آیا
کہ اہم ترین بات پر تو وہ غور کر ہی نہیں رہا ہے۔ جو صورتحال تھی اس میں نوریز اور اس عورت رشیدہ پر جو گزری ہوگی وہ اصل بات ہے۔ ان بیچاروں نے وہ بوجھ اٹھایا جو ان کا تھا ہی نہیں۔ وہ صرف غیر معمولی انعام کے ہی نہیں، غیر معمولی عزت کے مستحق ہیں۔ اب وہ ملازم تو نہیں رہے، وہ تو محسن ہو گئے۔ پھر اسے بریگیڈیئر صاحب کے سامنے اپنی شرمندگی یاد آئی اور اپنی خواب گاہ کی تنہائی میں خاص خنکی ہونے کے باوجود وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ اپنا چہرہ خود اسے تمتماتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے زیر لب کہا، وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ۔ بے شک عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، اور الحمدللہ اس نے ہمیشہ مجھے عزت سے نوازا اور میری بدعمالیوں کے باوجود مجھے ذلت سے بچایا۔ اس نے غور کیا، یاد کیا، سچ تو یہی تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی عام سی معمولی شرمندگی کے لمحے آئے ہوں گے اور وہ قابل ذکر بھی نہیں تھے کہ یاد تک آتے، لیکن جو شرمندگی اسے ظہیر صاحب کے سامنے ہوئی اس کا تصور بھی اس کے لیے باعث شرمندگی تھا، اور وہ پوری طرح اس کا مستحق بھی تھا۔ گھر میں اماں تھی، زبیر بھائی، رابعہ آپا اور ساجد تھے، وہ خود بھی تھا۔ اس نے کیسے اپنی 2 بیویوں کو محض ایک ملازم کے ساتھ گھر سے اتنی دور بھیج دیا؟ اب یہ سوچ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا، اور اس احساس کے ساتھ شرمندگی ہو رہی تھی، اور وہ بھی اس حال میں کہ اس کی ایک بیوی زندگی میں پہلی بار ماں بننے والی تھی۔ ایسے میں تو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ اماں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اب وقت گزرنے کے بعد اپنی غلطیاں بہت واضح اور بڑی بڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ارجمند کو لے جانے کی اجازت دی نوربانو کو، اور ارجمند سے اس کی مرضی تک نہیں پوچھی۔ وہ ارجمند کو کیا سمجھتا ہے، کوئی کنیز؟ اور وہ نوربانو کی احمقانہ منت کا پابند ہو گیا۔ اماں اس وقت حق نگر میں تھی، مگر وہ رابعہ آپا کو تو ساجد کے ساتھ وہاں بھیج سکتا تھا، اس کا تو اسے خیال بھی نہیں آیا۔ وہ کوئی منع تو نہیں کر دیتی، اور یہ خیال اسے بات تک نہیں آیا کہ اماں کو نہ صحیح رابعہ آپا کو ہی ایبٹ آباد بھیج دے۔ مگر یہ خیال تو اماں کو بھی نہیں آیا۔ ذہن میں خیال ابھرا، لیکن وہ اس کے لیے احتساب کی رات تھی۔ اس نے خود کو جھڑک دیا۔ دوسروں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالنے کا یہ کھیل چھوڑو عبدالحق، اور حقائق کا سامنا کرو۔ نوربانو کی یہ سراسر بے انصافی تھی، زیادتی تھی کہ اس نے ارجمند کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ارجمند تو نئی نویلی دلہن تھی، اسے تو اصولاً اس کے ساتھ کراچی جانا چاہیے تھا۔ یہ بات تو میں نے نوربانو سے کہی بھی تھی۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی، لیکن اس وقت تک اس کے اندر کا محتسب پوری طرح جلال میں آ چکا تھا۔ بکواس کہنے سے کیا ہوتا ہے، بات تو فیصلہ کرنے کی ہے۔ واقعی اسے تسلیم کرنا پڑا۔ میں نے ارجمند سے پوچھا تک نہیں، میں نے نوربانو سے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اپنے ساتھ رابعہ آپا کو لے جا سکتی ہے۔ فیصلہ کرنے کا حق اس کا تھا، وہ تو نوربانو کو بھی جانے سے روک سکتا تھا، لیکن اس نے نوربانو کی ہر بات مان لی، ناروا ہوتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوربانو کو یقین دلانا تھا کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتا ہے، وہ اسے رقابت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو ارجمند سے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ محتسب نے لتاڑا، اب یہ سوچو کہ نوربانو کی ہر بات مان کر تمہیں کیا ملا؟ یہ شرمندگی اور نقصان الگ۔ کتنے لوگوں نے تمہارے کیے کی سزا بھگتی؟ ارجمند نے، نوریز نے، اس عورت رشیدہ نے، اور اس کی بچی نے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نوربانو کو ہی کیا فائدہ ہوا اس سے؟ الٹا نقصان ہی ہوا اسے بھی۔ یہ ہے تمہاری محبت؟ اس لمحے عبدالحق کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا، اسے بہت کچھ یاد آیا۔ نوربانو کی محبت میں کیا کیا کچھ ہوا، کتنے موقعوں پر اس نے کیا کیا کچھ کھویا۔ اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اسی رات اس کی سمجھ میں ایک نقطہ آ گیا، محبت کسی بندے کی ہو تو زیاں ہی زیاں، وہ تو کمزور کر دیتی ہے آدمی کو۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت صرف طاقت دیتی ہے، توانائی، سیدھا راستہ، نیک اعمال، عزت، شرمندگی نہیں، سرخ روئی، فلاح ہی فلاح، خیر ہی خیر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی تھی اور اللہ کی محبت مانگنی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ احساس زیاں اور شرمندگی عمر بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ فجر کے وقت وہ اٹھا تو زیادہ نیند تو نہیں لے سکا، لیکن وہ گہری اور پرسکون نیند تھی اور وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے نکلا تو تازہ ہوا نے جیسے سینے میں روشنی سی بھر دی۔ اچھی خاصی خنکی تھی، لیکن وہ بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ منظر بھی کراچی سے مختلف تھا اور فضا بھی۔ یہاں پہاڑ تھے، موسم بہار تھا، خزاں کے نشان مٹ چکے تھے، ہر طرف سبزہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا قبرستان کی طرف چلا گیا۔
اس نے نور بانو کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ احساس زیاں پھر ستانے لگا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ نور بانو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے اور اب وہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اسے اپنے سینے میں خلا سا محسوس ہونے لگا۔ کیا یہ خلا کبھی بھر پائے گا؟ ناشتے کے بعد اس نے رشیدہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، عبدالحق نے اس سے کہا، لیکن تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایسی بات نہ کریں صاحب، وہ تو ہمارا فرض تھا، اس کی ہم تنخواہ لیتے تھے۔ نہیں، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے فرض سے بہت زیادہ تھا۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ناشکرے پن اور احسان فراموشی سے محفوظ رکھے۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے صاحب، ورنہ ہم اس قابل کہاں، رشیدہ نے عاجزی سے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ عبدالحق کے ذہن میں ایک خیال تھا۔ یہاں نور بانو اور ارجمند کا ایک اکاؤنٹ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس اکاؤنٹ میں موجود تمام رقم وہ رشیدہ اور نوریز کے درمیان بانٹ دے گا۔ وہ ارجمند کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ کل سے بہتر لگ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، کل کے مقابلے میں اور بہتر ہے، الحمدللہ۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ عبدالحق کو محسوس ہوا کہ اس کے اور ارجمند کے درمیان جیسے کچھ فاصلہ سے پیدا ہو گیا ہے، کچھ دوری سی ہے۔ اس احساس کو دور کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ حمیدہ بھی وہاں موجود تھی اور اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری چیک بک کہاں ہے؟ عبدالحق نے ارجمند سے پوچھا۔ ارجمند نے ذہن پر زور دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے رشیدہ سے چیک بک منگوائی تھی اور اس کے بعد واپس الماری میں رکھوانے کے بجائے اپنے تکیے کے نیچے ہی رکھ لی تھی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے چیک بک نکال کر عبدالحق کی طرف بڑھا دی۔ عبدالحق نے چیک بک کا جائزہ لیا۔ کل 5 چیک کاٹے گئے تھے۔ ہر کاؤنٹر فائل پر ارجمند کی صاف ستھری تحریر میں تفصیل درج تھی کہ کتنی رقم تھی، کتنے کا چیک کاٹا گیا اور کتنی رقم اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ آخری چیک 1000 کا تھا اور رقم 2 دن پہلے نکالی گئی تھی، یعنی نور بانو کے انتقال کے اگلے روز، اور اکاؤنٹ میں موجود رقم 7200 روپے تھی۔ یہ تمہارا اور نور بانو کا مشترکہ اکاؤنٹ تھا، عبدالحق نے کہا۔ نور بانو کے بعد اب یہ تمہارا ہے۔ اس میں موجود رقم کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ہے، میں تم سے اسے خرچ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اتنی ہی رقم میں لاہور میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا۔ کیسی غیریت کی بات کر رہے ہیں آقا جی؟ ارجمند تڑپ گئی۔ سب کچھ اللہ کا اور اس کے بعد آپ ہی کا ہے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ وہ ایسا مشترکہ اکاؤنٹ تھا کہ دونوں میں سے کسی کے بھی دستخط سے رقم نکلوائی جا سکتی تھی۔ تو تم ایسا کرو کہ 7000 کا چیک لکھ کر مجھے دے دو، عبدالحق نے کہا۔ ارجمند نے خاموشی سے چیک لکھا اور دستخط کر کے عبدالحق کی طرف بڑھا دیا۔ پھر وہ کاؤنٹر فائل کی خانہ پوری میں مصروف ہو گئی۔ عبدالحق جانے کے لیے اٹھا تو حمیدہ نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بات ہے پتر، اپنے بیٹے سے نہیں ملے گا؟ خیال ہی نہیں رہا اماں، عبدالحق نے معذرت کی۔ حمیدہ نے بچے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ عبدالحق نے بچے کو گود میں لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیسے ہو بیٹے نور الحق؟ بچہ اسے نظر جما کر دیکھتا رہا۔ اللہ کی مہربانی دیکھی، حمیدہ نے کہا۔ ابھی سے اس کی نظر ٹھہری ہوئی ہے، ماشاء اللہ، ورنہ اتنے چھوٹے بچے نظر جما کر نہیں دیکھتے۔ الحمدللہ، عبدالحق نے زیر لب کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ نور بانو کا بچہ ہے اور صورت ہو بہو ارجمند کی ہے۔ نور بانو سچ مچ ارجمند کو بہت چاہتی ہوگی، شاید اسے ہر وقت نظروں کے سامنے رکھتی ہوگی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد لائی۔ کچھ اسے بہت خوبصورت بچے کا ارمان بھی تھا، خود کو تو وہ بدصورت سمجھتی تھی۔ ارجمند بھی تو نور بانو کو بہت چاہتی تھی، اس کے دل نے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس نے بچے کا نام اس کی ماں کے نام پر رکھا، نور الحق۔ یہ بھی تو محبت کی دلیل ہے۔ کیسا اچھا نام سوچا ہے اس نے۔ اس نے بچے کو خاموشی سے حمیدہ کی گود میں دیا اور کمرے سے نکل آیا۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا، حمیدہ بچے کے چہرے کو وارفتگی سے چوم رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے پر ایسا پیار کیوں نہیں آتا، اس نے سوچا، مگر فوراً ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔